وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 64 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں، یعنی عذاب آ کر رہے گا، ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس قوم کو سمجھانے کے لیے آیا کرتے تھے، کئی مرتبہ اپنے بھتیجے کی مدد کرنے کے لیے اور دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ یہ صدوم شہر میں آیا کرتے تھے، عراق سے صدوم تک۔ عراق میں ہی حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے، وہیں پر بڑے ہوئے، اور جب ہجرت کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ نے اپنے بھتیجے سے بھی کہا کہ تم بھی ہجرت کرو، اللہ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم تو فلسطین چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم شہر آ گئے، انہیں بھی نبی بنا دیا گیا۔ تو جب وہ صدوم میں آئے اور وہاں کے حالات کا حضرت ابراہیم السلام کو پتہ چلا تو وہ بھی کئی مرتبہ جا کر اس قوم کو سمجھایا، مگر وہ نہیں سمجھے، وہ مسلسل مذاق اڑانے لگے، بت پرستی بھی کرتے تھے، وہ شرک بھی کرتے تھے اور ڈاکو بھی تھے۔ آنے جانے والے جو قافلے تھے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے، کیونکہ صدوم یہ ملک شام اور مدینہ دونوں کے بیچ میں پڑتا ہے۔ تو مدینہ سے جو لوگ ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو مدینہ سے جب قافلہ چلتا اور بیچ میں سینٹر میں جب اردن میں پہنچ جاتا، اردن کا ایک مرکزی شہر تھا صدوم، جب وہ مدینہ سے چل کر اردن میں آ جاتا تو وہاں اسے لوٹ لیا جاتا تھا، یعنی یہ قوم لوط اسے لوٹ لیا کرتی تھی، اس قافلے کو، تجارتی قافلے کو۔ اور جو ملک شام سے ہو کے مدینہ جانے والا تھا تو شام سے ہو کے جب وہ بیچ میں اردن میں پہنچا تو اسے بھی لوٹ لیتے تھے، یعنی مدینہ والوں کو بھی لوٹتے تھے اور ادھر سے ملک شام والوں کو بھی لوٹتے تھے۔ تو ایک کام یہ بھی تھا۔ تیسرا غلط کام یہ تھا کہ وہ آپس میں ہم جنس پرست تھے، ہومو سیکشولیٹی ان میں زیادہ تھی، مرد سے رغبت کرتا تھا۔ تو لہٰذا جب فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم کو کہ ہم انہیں عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے ان سے بحث کی اور کہا کہ میرا بھتیجا بھی وہاں پر ہے، کسی نبی کے موجود ہونے پر تم عذاب کیسے دے سکتے ہو؟ تو وہ فرشتے کہنے لگے ہمیں تو اللہ کا فیصلہ ہوا ہے اور ہم لوط کے گھر والوں کو، لوط کو الگ رکھنے والے ہیں، انہیں بچانے والے ہیں، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے۔ پھر جب وہاں سے چلے تو دیکھا حضرت لوط علیہ السلام کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب دیکھا کھیت میں کام کر رہے ہیں تو یہ دونوں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے پاس گئے اور دیکھا اور کہا کہ ہم آپ کے پاس مہمان بننا چاہتے ہیں آج کی رات۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا تھا کہ 3 مرتبہ اگر لوط خود اپنی زبان سے ان کی قوم کو بدچلن ثابت کر دے اور یہ کہہ دے کہ وہ بد کردار ہے، بیڈ کیریکٹر ہے، بدچلن ہے، آوارہ ہے، اگر 3 مرتبہ جب نبی کوئی گواہی دے دیتا ہے اپنی قوم کے بارے میں، امت کے بارے میں، تو اب عذاب ثابت ہو جاتا ہے، اب عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ تو کہا جبریل سے کہ 3 مرتبہ اگر لوط اپنی زبان سے خود کہہ دے تو پھر تم عذاب نازل کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ لڑکوں کی شکل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مہمان تو بنا لوں گا، مگر میری قوم بڑی بد چلن ہے، آوارہ ہے، بد کردار ہے۔ تو حضرت جبریل نے باقی فرشتوں سے کہا کہ دیکھو 1 مرتبہ گواہی انہوں نے دے دی۔ تھوڑا آگے جب چلے ہیں اور وہ کھیت سے جب باہر نکلے ہیں تو پھر یہ آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگے دیکھو میری قوم بڑی بدچلن، بڑی آوارہ ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا 2 مرتبہ ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ دروازے پر پہنچے خود کے اور دروازے کے اندر جب گئے تو چوکھٹ میں ہی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری قوم بڑی بدچلن، بدآوارہ ہے اور یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہے، کیونکہ وہ تو انہیں لڑکے سمجھ رہے تھے، وہ تو حالانکہ فرشتے تھے۔ کہا کہ 3 مرتبہ حضرت جبریل نے کہا ثابت ہو گیا ہے عذاب۔ جب دروازہ بند کیا اندر گئے ہیں تو ان کی بیوی نے اوپر ان کے بالکل گھر کے سامنے ایک ٹیلا تھا،
وہاں پر چڑھ کر حضرت لوط کی بیوی خبر دیا کرتی تھی کہ کون مہمان آیا کون نہیں آیا۔ حضرت لوط کا یہ کام تھا کہ ہر گیسٹ کو اس قوم سے بچاتے تھے، اور جو بھی وہاں سے گزرتا تھا، گیسٹ سے مراد یعنی جو مدینہ سے لوگ آتے تھے، اور یہ لوگ انہیں لوٹتے بھی تھے اور ان کی عزت کو بھی لوٹا کرتے تھے، دونوں بھی کام کرتے تھے۔ تو ان میں جو مسلمان پکے سچے ہوتے انہیں بچا کر حضرت لوط اپنے گھر میں لا لیتے اور انہیں رات میں رکاتے اور ان کی حفاظت کرتے، اور جو ملک شام سے آتے ان کی بھی حفاظت کرتے۔ جب یہ کئی مرتبہ ہوا تو ان کی بیوی جب دور سے کوئی گیسٹ آتا پتہ چلتا تو اوپر سے ہرا جھنڈا بتا کر اشارہ کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو مہمان آنے والے ہیں۔ اب ان کی قوم سمجھ جاتی کہ آج بھی کوئی مہمان ہے، اور وہ ہر مہمان کو ایسے ہی ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس مرتبہ بھی وہی ہوا، انہوں نے اشارہ کر دیا اور وہ پوری قوم ٹوٹ پڑی۔ تو چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ ہم دیوار پھلانگ کر دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ حضرت لوط بڑے گھبرائے اور کہنے لگے تمہیں نہیں پتا میری قوم کیسی ہے۔ پھر وہ تڑپا کر کہنے لگے کاش میرا بھی کوئی خاندان کوئی قبیلہ ہوتا، میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی پاور ہوتی کہ میں ان سب کو ہلاک و برباد کر دیتا۔ تو فرشتے کہنے لگے، وہ لڑکے کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، اور اپنی اصلی شکل میں حضرت جبریل آ گئے اور کہنے لگے آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ سائٹ میں حضرت لوط علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور پھر جب وہ قوم نے دروازہ کھولا تو حضرت جبریل اپنی اصل شکل میں وہاں پر ظاہر ہوئے۔ آپ کے کئی پر ہیں لیکن دو پر آپ کے سب سے بڑے ہیں، جس کے کنارے ساتوں آسمان کو ٹچ ہوتے ہیں، اور نیچے کا کنارہ تحت الثری کو ٹچ ہوتا ہے۔ تحت الثری کہتے ہیں ساتویں زمین کا سب سے نیچا حصہ، اس کے نیچے زمین ختم ہے، کوئی زمین ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو پر آپ کے سب سے بڑے تھے۔ تو جب آپ نے دونوں پروں کو کھولا ہے اور آپ کے بال گھنگریالے بال بالکل سفید، اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دونوں پروں میں موتیاں جڑی ہوئی تھی، یعنی موتیوں کا ایک ڈیزائن اور لک بنا ہوا تھا۔ آپ کے گلے میں بھی موتیوں کا ایک بڑا ہار تھا، چمکیلے چمکدار دانت اور چوڑی اونچی اور چمکیلی پیشانی آپ کی تھی، بڑی اونچی پیشانی تھی، گہری پیشانی تھی۔ اور جب وہ قوم دروازے سے داخل ہوئی ہے، حضرت جبریل نے ایک پر اپنا ایسے مارا، سب پر سارے اندھے ہو گئے، اور یہ بولتے ہوئے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے لوط کے پاس بڑے جادوگر مہمان بن کر آئے ہیں، چلو ہم تھوڑی دیر سے آتے ہیں پھر تمہیں سبق سکھائیں گے۔ وہ وقت غالباً عصر یا مغرب کا وقت ہوگا۔ یہ قوم گئی اور کہنے لگی کہ ہم کل صبح آئیں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے تمہارے مہمانوں نے ہمارے ساتھ جو کیا۔ یہ قوم مغرب یا عشاء کے وقت غالباً واپس چلی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے اہل و عیال اور فیملی کو لے کر یہاں سے راتوں رات نکل جائیے، اب آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ صبح عذاب آئے گا اور اشراق تک پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ راتوں رات لے کر نکل جائیے۔ تو حضرت لوط نے اپنی فیملی کو لے کر اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر نکل نہیں سکتے، بیوی کو چھوڑ دیا، باقی اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل گئے، اور حکم ہوا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، سب سے پیچھے آپ کو رہنا ہے، اور آگے آپ کی پوری فیملی آپ کے اہل و عیال ہوگے، اور ان سے یہ کہنا ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کوئی رکے نہیں، مسلسل چلتے جائے، اور کوئی پیچھے مڑ کر واپس آ بھی نہیں سکتا۔ یہ نگرانی کا کام حضرت لوط کا تھا۔ اب یہ آگے لے کر چلنے لگے، اور یہ ان کی ذمہ داری تو کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے اور کوئی واپس لوٹ کر بھی نہ، اس لیے کہ یہ عذاب کی جگہ پر اب فرما بردار لوگ بھی ہو گئے تو پھر اب انہیں بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اب انہیں بھی عذاب دیا جائے گا، اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے نکل جاؤ۔ تو راتوں رات حضرت لوط اپنی قوم کو لے کر ملک شام کی طرف نکل گئے، چلے گئے۔ جب صبح ہوئی ہے تو حضرت جبریل امین نے، ان کے دو پر تھے، یہ کل 5 بستیاں تھی اردن شہر میں جو ہر جگہ پر بسی ہوئی تھی، غالباً
تفاسیر میں ان کی تعداد 7 کروڑ کے برابر آئی ہے. اتنی بڑی قوم تھی, اور یہ سب سے پہلی قوم تھی جو ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھی. اس سے پہلے کوئی ہم جنس پرستی میں کوئی قوم مبتلا نہیں تھی. یہ شروعات تھی حضرت لوط کے زمانے میں. حضرت جبریل امین نے اپنے دونوں پر, ایک پر سب سے نیچے ڈالا اس بستی کے اور ایک پر اوپر ڈالا, اور ایسے اس بستی کو اٹھایا ہے تو وہ بستی پہلے آسمان کے بالکل قریب. روایتوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مرغے کی بانگ کی آواز پہلے آسمان کے فرشتے سن سکتے تھے, کیونکہ جانور اب چیخنے اور چلانے لگے تھے. باقی انسان تو سو رہے تھے, انہیں کچھ بھی خبر نہیں تھی. روایتوں میں ہے کہ برتن کا پانی بھی گرا نہیں, ایک قطرہ بھی نہیں گرا, نہ برتنوں کے بجنے کی آواز آئی جب ایسے اٹھایا ہے اوپر. لیکن جانوروں کو اللہ نے چھوڑ دیا تھا. جانور چیخنے چلانے لگے, مرغا بانگ دینے لگا زور زور سے, کتے بھونکنے لگے, پھر بھی یہ قوم بیدار نہیں ہوئی. یہ سمجھی کہ بس ہو رہا ہے. انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی انہیں اٹھا رہا ہے. ایسے حضرت جبریل نے اٹھایا اور چیخنے چلانے, جب پرندے چرندے چیخنے چلانے لگے تو ایسے پٹکا ہے اس قوم کو. 3 مرتبہ بلند اٹھایا اور 3 مرتبہ پٹکا ہے, اور 2 مرتبہ ایسے اس بستی کو آپس میں دبایا حضرت جبریل امین نے, اور پھر کچھ لوگ بچ گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. ہر پتھر پر ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا. وہ پتھر اسی شخص پر گرتا تھا, اور ایسے گرتا تھا کہ گر کر پھٹ جاتا تھا, ایک دھماکہ ہو جاتا تھا. مسلسل رات بھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے, صبح بھی پتھروں کی بارش ہوئی ہے, اور نتیجتاً وہ پوری جگہ ہی اللہ نے تباہ و برباد کر دی. کہ مدینہ کے لوگ اگر گزرے تو وہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک قوم ایسی آباد تھی جو اللہ کی نافرمان تھی, انہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. مہلت نہیں ملی انہیں توبہ بھی کرنے کی اور اپنی جگہ سے ہلنے کی. اور ملک شام سے بھی جو لوگ آئے گے انہیں بھی پتہ چلے کہ بیچ میں یہ بس تباہ و برباد ہونے والی بستی لوط کی قوم ہے. انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا, اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہاں پر وہی واقعہ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, کہ آپ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر نکل جائیے, یعنی اپنے ماننے والوں کو, اپنی فیملی اہل و عیال کو. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, سیدھے سیدھے چلتے جاؤ جہاں تمہیں جانے کا حکم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی